نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے سارے جہان کو پیدا کیا. بعدہ انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنایا اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا. محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن مجید اس راستے پر چلاتا ہے جو سب سے سچا اور سیدھا راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور قرآن مجید بشارت دیتا ہے ان مومنوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا گیا ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور قرآن مجید متنبہ کر رہا ہے ان لوگوں کو جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا
کہ قرآن مجید کی جو ہدایت ہے یہ سب سے سچی ہدایت ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں گے، قرآن مجید کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن مجید ہماری ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا دین کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا قانون کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا کلچر اور ہماری تہذیب کیسی ہونی چاہیے۔ قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارا نظام حیات کیسا ہونا چاہیے۔ الغرض قرآن مجید کی جو رہنمائی ہے یہ سب سے بہترین رہنمائی ہے۔ قرآن مجید سے بڑھ کر دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو اس طرح کی رہنمائی نہیں ملے گی، اور قرآن مجید سے بڑھ کر صداقت دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ قرآن نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن مجید اس راستے پر چلاتا ہے جو سب سے سچا اور سیدھا راستہ ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ سب سے آخری کتاب ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سے پہلے بھی بہت ساری کتابوں کا نزول کیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کو اتارا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا، اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دیا، یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے بہت ساری کتابیں، یعنی تقریباً 3 کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے اتارا۔ لیکن جب قرآن مجید اللہ رب العالمین نے اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں اتاری گئی تھیں ان کی شریعت اور ان کے احکامات سب کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد توریت کی شریعت منسوخ ہو گئی، قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد انجیل کی شریعت منسوخ ہو گئی، قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد زبور کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ اب رہنما کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے، صحیفہ ہدایت اگر کوئی کتاب ہے تو یہ قرآن مجید ہے، اور ذخیرِ آخرت یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر کے اگر کوئی شخص دوسری کتابیں پڑھنا شروع کر دے، اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ صراط مستقیم کا متلاشی ہو، سیدھے راستے کا وہ تلاش کرنے والا ہو، اور قرآن مجید کو چھوڑ کر کے وہ دوسری کتابیں پڑھنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص توریت پڑھنے لگے، زبور پڑھنے لگے، انجیل پڑھنے لگے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسا شخص گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے اگر کوئی کتاب نازل کیا ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک اہم بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اب معجزہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کو سب سے بڑا معجزہ کیوں کہا گیا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے میں واضح کرتا ہوں کہ معجزہ کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر پر نکلے۔ صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 100 سے زائد تھی، سفر بہت لمبا تھا، راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، سب پیاسے ہیں، اور سفر چونکہ بہت لمبا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام میں 2 لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ تم لوگ جا کر کے ہمارے لیے پانی تلاش کر لے کر آؤ۔ وہ دونوں صحابی باہر نکلے پانی تلاشنے کے لیے، راستے میں ایک عورت ملی، ایک عورت سے ملاقات ہوئی جو مشرکہ عورت تھی، اس کے ہاتھ میں ایک مٹکا تھا، اس کے اندر پانی تھا۔ ان دونوں نے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ اس عورت نے ان دونوں صحابے کو پورا مٹکا تھما دیا، کہا لے جاؤ پی لو اس میں سے۔
اب وہ دونوں صحابی اس مٹکے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہیں کہ مٹکا چونکہ چھوٹا ہے، پانی کم ہے اور پینے والوں کی تعداد تقریباً 100 سے زائد ہے. اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک معجزہ صادر ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اس مٹکے کے اندر ڈالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی سے ایک چشمہ پھوٹا، پانی کا چشمہ پھوٹا، اور اس قدر پانی نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان کیا، کہا جسے پینے کی ضرورت ہے وہ پی لے، جسے کپڑے دھونے کی ضرورت ہے وہ کپڑے دھل لے، جسے غسل کرنا چاہتا ہے وہ غسل کر لے. اور چونکہ سفر لمبا ہے تو اگر کوئی شخص پانی کو جمع کرنا چاہتا ہے تو وہ پانی جمع کر لے. صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے سارے لوگوں نے اپنی ضرورتیں پوری کر لی، غسل بھی کیے، کپڑا بھی دھوئے، پانی جمع بھی کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا سارے لوگوں کی ضرورت پوری ہو گئی ہے؟ سب لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی ضرورت پوری ہو چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے کے بعد اس مشرکہ عورت جو وہاں پر تھی اس کو وہ بھرا ہوا مٹکا پانی کا واپس کر دیا. اتنے سارے لوگوں نے اس مٹکے سے پانی کا استعمال کیا لیکن ذرہ برابر اس مٹکے کے اندر پانی میں کمی نہ آئی. جب وہ جانے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس عورت کی اجرت دے دو، عین وقت میں اس نے تمہاری مدد کی ہے، جب تم پیاسے تھے اس عورت نے تمہیں پانی دیا ہے. صحابہ کرام میں کسی کے پاس کھجور تھا، کسی کے پاس ستو کا آٹا تھا، جس کے پاس جو کچھ تھا اس عورت کو دے کر کے روانہ کر دیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، بہت لمبا واقعہ ہے صحیح بخاری کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام کو وصیت بھی کی تھی کہ اس عورت نے جو تمہارے اوپر احسان کیا ہے تم کبھی اس کے احسان کو مت بھولنا. یعنی لمبا واقعہ ہے. بعد میں یہ روایت کے اندر یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جب وہ عورت اپنے گاؤں چلی گئی تھی اور مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جب مدبھیڑ ہوتی تھی تو اس عورت کا گاؤں بالکل محفوظ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کر گئے تھے کہ اس عورت کی بستی پر کبھی حملہ مت کرنا. بعد میں جب اس کو یاد آتا ہے اور وہ عورت اپنے گاؤں والوں کو جمع کر کے یہ کہتی ہے دیکھو چاروں طرف سے لڑائیاں ہو رہی ہیں لیکن میرا گاؤں محفوظ ہے. اس کی وجہ یہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ عین وقت میں ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہتی ہے انہیں پانی کی ضرورت تھی، میں نے انہیں پانی پلایا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں. گاؤں والوں نے کہا کہ جب وہ اتنے اچھے ہو سکتے ہیں کہ تم نے تھوڑا پانی کے ذریعے سے ان کی مدد کی تھی اور وہ احسان کا بدلہ اس طرح سے چکا رہے ہیں کہ میرا گاؤں محفوظ ہے، نہ میرے گاؤں میں لڑائی ہو رہی ہے، نہ جھگڑا ہو رہا ہے، نہ حملہ ہو رہے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ گاؤں والے اتنا متاثر ہوئے کہ پورا کا پورا گاؤں مسلمان ہو گیا تھا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ تھا، اور اس عورت کے احسان کا بدلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح چکایا. کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ واقعہ میں نے کیوں بیان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 3000 معجزے عطا کیے گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات کئی ایسے مواقع آتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے معجزہ کا صدور ہوتا تھا. اب کفار مکہ کا معاملہ یہ تھا، کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ مطالبہ کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے تو کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہاری بات اس وقت تک نہیں مانیں گے، تمہیں نبی اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے سامنے معجزہ ظاہر نہ کرو. جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو ڈالتے تھے تو اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان کے اندر داخل کرتے تھے تو ان کا ہاتھ چمکیلا روشن آئینے کی مانند ہو جاتا تھا. تو اللہ کفار مکہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم بھی کوئی اس طرح سے معجزہ ظاہر کرو. تو قرآن مجید کفار مکہ کو جواب دیتا ہے کہ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار مکہ آپ سے معجزات مانگ رہے
ہیں, موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا مانگ رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام جیسا ید بیضا مانگ رہے ہیں. حیرت ہے ان کے عقلوں پر, حیرت ہے ان کے عقلوں پر کہ قرآن کریم جیسا زندہ معجزہ ان کے سامنے موجود ہے, اور صبح شام یہ قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں اور قرآن مجید کو پانے کے بعد یہ آپ سے معجزہ مانگ رہے ہیں. یہ ان کے اس سوال پر حیرت ہے اور ان کے اس مطالبے پر حیرت ہے. اللہ رب العالمین نے حیرت کا اظہار کیا. تو قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے سب سے بڑا معجزہ ہے. اب اس کا اعجاز کس شکل میں ظاہر ہوا, آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پہلے کس قوم کو ملی. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے سب سے پہلی مخاطب قرآن مجید کی قوم عرب ہے, اور قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے عرب قوم دنیا کی سب سے ان پڑھ قوم, دنیا کی سب سے امی قوم, دنیا کی غیر متمدن قوم, دنیا کی سب سے زوال پذیر قوم کی حیثیت سے قوم عرب مانی جاتی تھی. پوری دنیا کے لوگ قوم عرب کو تانا دیتے تھے کہ قوم عرب کو بکریاں چرانے اور اونٹ چرانے کے سوا کچھ نہیں آتا ہے, ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, نہ ان کے پاس تہذیب ہے, نہ ان کے پاس اخلاق ہے, نہ ان کا کوئی کلچر ہے, صرف اور صرف یہ اونٹ اور بکریاں چرانے کے قائل ہیں, اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب قرآن مجید نہیں اتارا گیا تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جب قرآن مجید ان پر اتارا گیا اور قرآن مجید کے مطابق قوم عرب قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے لگے, قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو جو تعلیمات دیے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے لگے, 50 سال کی قلیل کی مدت میں یہ قوم دنیا کی امام بن گئی. ایک دور یہ تھا کہ لوگ اسے تانا دیتے تھے کہ اسے اونٹ اور بکریاں چرانے کے سوا کچھ نہیں آتا ہے, لیکن قرآن کیا آیا, قرآن مجید کو قوم عرب نے رہنما بنا لیا, قرآن مجید کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے لگے. اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی تبدیل کر دی اور وہ قوم دنیا کی امام مانی جانے لگی. اور آپ دیکھیے کہ قرآن مجید اگر ہم حقیقی معنوں میں قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا پڑے گا. قرآن مجید ہے کیا, اس کا اعجازی پہلو, اس کی خصوصیات, اس کتاب کے اندر پائے جانے والے کمالات, یہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتا ہو. قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ عین عبادت ہے. ہر شخص کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے, لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے قرآن مجید کی کا ترجمہ اور قرآن مجید کی تفسیر کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ قرآن مجید کو خود سے نہیں سمجھ سکتے ہیں, قرآن مجید کو پڑھ کر کے آپ اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے, آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے, تو کم از کم مسجدوں کے اندر جو دروس ہوتے ہیں قرآن مجید درس قرآن جو ہوتا ہے روزانہ, اس میں قرآن مجید کا ترجمہ, قرآن مجید کی تفسیر بیان کی جاتی ہے, تو کم از کم ہمیں درس قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے. درس قرآن کی مجلس میں ہمیں بیٹھنا چاہیے. درس قرآن کی مجلس میں قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے, پھر اس کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے, پھر اس کی مختصر تفسیر بیان کی جاتی ہے. تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اگر ہم خود سے پڑھ کر کے قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے ہیں, تو کم از کم درس قرآن میں شامل ہو کر کے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ قرآن مجید یہ تلاوت کی بھی کتاب ہے, اور قرآن مجید اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. قرآن مجید یہ ہدایت والی کتاب ہے. اگر آپ قرآن مجید کو نہیں سمجھیں گے, آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ اللہ نے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں کچھ نہیں معلوم ہے, کچھ بھی نہیں پتا ہے, ادھر ادھر کی باتیں سن لیے اسی حساب سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. قرآن مجید پڑھ کر کے آپ دیکھیے, قرآن مجید کو آپ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے, آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن مجید کن حالات پر بحث کر رہا ہے, قرآن مجید ہماری کہاں کہاں رہنمائی کر رہا ہے. اگر آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو پتا چلے گی. ایک تابعی ہے جن کا نام تھا احنف بن قیس. احنف بن قیس رحمہ اللہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے.
कुरान मजीद को पढ़ते पढ़ते सूरह अंबिया की एक आयत पर गुजरे जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह कहा कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम, कि अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए एक ऐसी किताब उतारी है फीही ज़िक्रुकुम। अब मुफस्सिरीन ने फीही ज़िक्रुकुम का दो मफ़हूम बयान किया है। एक फीही ज़िक्रुकुम का मतलब यह है कि इस कुरान मजीद के अंदर तुम्हारे लिए नसीहत का सामान है, और दूसरा मफ़हूम इसका यह बयान किया है गया है कि फीही ज़िक्रुकुम, इस कुरान मजीद के अंदर तुम्हारा तज़किरा है। अब हनफ बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरा मफ़हूम समझ गए और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमारा तज़किरा कुरान मजीद के अंदर किया है, तो इसका मतलब है कि कुरान मजीद के अंदर कहीं ना कहीं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरा तज़किरा जरूर किया होगा। अब उन्होंने कुरान मजीद को सूरह बकरा से पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान मजीद को वो समझते थे, जब कुरान मजीद को पढ़ते थे तो उसका माना और मतलब उन्हें समझ में आता था, तो उन्होंने सूरह बकरा से लेकर के पढ़ना शुरू कर दिए। सूरह तौबा की एक आयत करीमा पर जब वो पहुंचे पढ़ते पढ़ते तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में मेरे बारे में जिक्र कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी जिंदगी के बारे में बात कर रहा है। और वो आयत करीमा ये थी कि वाखरूना तरफू बिजुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्या असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें उन्हें अपने गुनाहों का एतराफ है, अपने खताओं का इकरार है, वो नेकियां भी करते हैं, वो बुराइयां भी करते हैं और अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अनकरीब अल्लाह ताला उन्हें माफ कर देगा। अहनफ बिन कैस कहते हैं कि जैसे ही इस आयत करीमा पर मैं पहुंचा, ऐसा लग रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे बारे में यह आयत करीमा नाजिल किया है, मेरे जिंदगी के मेरे कैरेक्टर के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन बातें बयान कर रहा है। तो आप भी अगर कुरान मजीद को समझ करके पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें इस तरह से आपको कुरान मजीद के बारे में मिल जाएगी, ऐसा लगेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बारे में गुफ्तगू कर रहा है, आपकी जिंदगी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन बातें बयान कर रहा है। शर्त यह है कि आप कुरान मजीद को समझ कर पढ़िए। और कुरान मजीद एक ऐसी वाहिद किताब है कि अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, आप अपने कारोबार से परेशान हैं, आप अपने बिजनेस से परेशान हैं, आप अपने घरेलू जिंदगी से परेशान हैं, आप अपनी समाजी जिंदगी से परेशान हैं, आप अपनी सियासी जिंदगी से परेशान हैं, हर मामले में कुरान मजीद आपकी रहनुमाई करता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहां पर आपको अपनी जान का खतरा लग रहा है, या इसी तरीके से आप किसी मुसीबत और परेशानी के अंदर पड़ गए हैं, कुरान मजीद पर अगर आपका मुकम्मल तौर से ईमान है और इसी कुरान मजीद के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप मदद मांगिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मदद करेगा। बहुत सारे वाकयात आपको इस तरह से मिल जाएंगे। एक वाकया मैं आपको बयान करता हूं। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ये मुफस्सिर कुरान है, इन्होंने कुरान मजीद की तफसीर की है और उस किताब का नाम है तफसीर अल कुर्तुबी, अरबी में है। कुरान मजीद की तफसीर मुकम्मल करने के बाद मुकद्दमे के अंदर इन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में एक वाकया लिखा है, और वो वाकया ये है, उनका कहना ये है कि मैं बगदाद का रहने वाला था, और कहते हैं कि मैं उस दौर का था कि जिस वक्त बगदाद पर तातारी कौम का हमला हो रहा था, और तातारी कौम जिस वक्त मुसलमानों का कत्ले आम कर रही थी और मुकम्मल तौर से उन लोगों ने मुसलमानों का सफाया कर दिया था। अल्लामा कुर्तुबी कहते हैं कि मैं भी उसी दौर का था। कहते हैं कि एक मर्तबा मैं अपने घर से बाहर निकला। अब तातारी कौम के दो लोगों को पता चल गया कि मैं मुसलमान हूं। जैसे ही मैं बाहर निकला, वो लोग अपने घर के अंदर गए और वहां से तलवार निकाल करके मेरा पीछा करना शुरू कर दिए। कहते हैं जब मुझे एहसास हुआ और मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, मुझे कत्ल करना चाहते हैं, कहते हैं मैं अपनी जान बचा करके भागा, और जब मैं भागने लगा तो तातारी कौम के दो लोग तलवार लेकर के मेरा पीछा कर रहे थे, मुझे दौड़ा रहे थे। कहते हैं जब तक मेरे अंदर हिम्मत थी, जब तक मेरे अंदर ताकत थी, जब तक मेरे अंदर सकत थी, मैं भागता गया। लेकिन कहते हैं जब मैं थक गया, मेरी ताकत जवाब दे गई, कहते हैं कि मैं वहीं एक जगह पर बैठ गया, और जब मैं बैठा तो कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़ने लगा। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, कि अल्लाह ने कहा कि हमने उनके दाएं जानिब रुकावट पैदा कर दी, हमने उनके बाएं जानिब रुकावट पैदा कर दी, और हमने उन्हें अंधा कर दिया। फहुम ला युबसिरून, वो देख नहीं सकते थे। अल्लामा कुर्तुबी कहते हैं कि जैसे ही सूरह यासीन की आयत करीमा में बार बार पढ़ने लगा, मेरी हैरत के इंतहा न रही कि तातारी कौम के दो लोग जो तलवार लेकर के मेरा पीछा कर रहे थे, एक मेरे दाएं जानिब से गुजर गया, एक मेरे बाएं जानिब से गुजर गया, उनकी नजर मुझ पर पड़ी ही नहीं और मैं सही सलामत घर वापस आ गया।
تو قرآن مجید کے ایسے حیرت انگیز کرشمے آپ کو مل جائیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے. قرآن مجید پر مکمل طور سے آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین اسی قرآن مجید کے ذریعے سے آپ کی مدد کرے گا. اسی طرح سے قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے اتارا ہے, ہم سب کو دیا ہے, یہ قرآن مجید یہ خالص دعوتی کتاب ہے, یہ تبلیغی مشن رکھنے والی کتاب ہے. اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو اسی لیے نازل کیا ہے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرح, اللہ کی بندگی کی طرف بلائیے. جو لوگ مسجدوں سے دور ہو چکے ہیں, اسی قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو مسجد کی طرف لائیے. جو بد اخلاق قسم کے ہو چکے ہیں انہیں اخلاق والا بنائیے, جھوٹوں کو سچا بنائیے, خیانت کرنے والے کو امانت دار بنائیے. قرآن کریم ان ساری باتوں کی رہنمائی کرتا ہے, اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کیا ہے. اور قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ساری باتیں ہیں. اور ایسا بھی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے, لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے, توحید کی طرف بلاتے تھے, تو مکہ کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا تو دور کی بات, جب آپ تبلیغ کرتے تھے تو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ کر کے مارنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ سے شکایت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ شکایت کی, کہا کہ اے اللہ رب العالمین, جب میں تبلیغ کرتا ہوں, لوگوں کو توحید اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں, تو غیر لوگ میری بات مانے یا نہ مانے اس سے مجھے زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن جو میرے رشتہ دار ہیں, جو میرے اعزا ہیں, جو میرے اقربا ہیں, وہ جب مجھے گالیاں دیتے ہیں, وہ لوگ جب مجھے مارنے کی کوشش کرتے ہیں, تب مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اس لیے کہ یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں, یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں, یہ مجھے مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری شکایتیں اللہ رب العالمین سے کی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے. اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف نازل کر دیا. اب سورہ یوسف نازل کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی مل رہی ہے, اور وہ تسلی اس طرح سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے رشتہ دار آپ کو دکھ دے رہے ہیں, آپ کے رشتہ دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں, تو آپ سے پہلے بھی اس دنیا کے اندر اگر نبی جو گزرے ہیں, ان کے رشتہ داروں نے بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے. یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے, یوسف علیہ السلام کے سگے بھائیوں نے انہیں کنویں کے اندر داخل کر دیا. یوسف علیہ السلام کے سگے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے جدا کر دیا. اور یہی نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام پر اتنا ظلم کیا گیا, اتنا ظلم کیا گیا, اور ظلم کرنے والے ان کے سگے بھائی تھے, ان کے سگے بھائی تھے. یہاں تک کہ معاملہ یہ بھی ہوا کہ ایک دن ایسا آیا کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا. اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کی مکمل سیرت اور مکمل ان کی کہانی کو, اس کی باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی. اور پھر اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے آخر میں یہ بھی ایک پیغام دیا, کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے شروع میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا, لیکن ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنتے ہیں, تو وہی بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا, وہی بھائی رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں. یوسف علیہ السلام انہیں پہچان جاتے ہیں, لیکن یوسف علیہ السلام اس موقع پر اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, جاؤ تمہیں اللہ رب العالمین معاف کرے. جو بات یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے جس موقع پر کہتے ہیں, اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا, جس طرح سے یوسف علیہ السلام کی دعوت غالب آئی, آپ پریشان نہ ہو, آپ کی دعوت
بھی ایسے ہی غالب ہونے والی ہے. اور وہی ہوا کہ آپ دیکھیے کہ 13 سالہ مکی زندگی کے اندر صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے جس طرح سے ستایا اور انہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا. ایک دن ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فاتحانہ طور پر جب مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے وہی بات کہتے ہیں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء, آج تم پر کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, جاؤ تم سب کے لیے عفو عام ہے. کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے, سکون پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین آیتیں نازل کرتا تھا. تو قرآن مجید یہ سکون والی کتاب ہے. اگر آپ بھی اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو پڑھیے, قرآن مجید کو گلے لگائیے, قرآن مجید کی تلاوت کیجیے, قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ کو اپنی زندگی میں سکون چاہیے, قرآن مجید یہ سکون والی کتاب ہے. آپ دیکھیے ہجرت جیسا نازک موقع, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنے کی باری آئی اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا ہے, یہ آپ صرف اس کو ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں, واقعی میں یہ اس وقت کا جو معاملہ تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی گھبراہٹ تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پریشان تھے, کیونکہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کی قیمت بھی لگا دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ مکہ سے مدینہ جانا ہے, کیسے جائیں گے, راستے کا علم نہیں ہے, کون ہماری رہنمائی کرے گا, کون ہمیں مکہ سے مدینہ لے جائے گا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس موقع پر پریشان تھے. اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دور کرنے کے لیے, آپ کو تسلی پہنچانے کے لیے اس موقع پر اللہ نے سورہ قصص نازل کر دیا. سورہ قصص یہ 19ویں پارے کے اندر ہے, اور سورہ قصص نازل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہجرت کرنے والے ہو, آپ پریشان ہو, آپ پریشان نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا اور مصر کی پولیس موسیٰ علیہ السلام کو جب ڈھونڈ رہی تھی تو مدین کی طرف انہوں نے کیسے ہجرت کیا, یہ سارا واقعہ آپ کو سورہ قصص 19ویں پارے کے اندر مل جائے گا. اللہ رب العالمین نے یہ سورت کیوں نازل کیا, یہ سورت اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی پہنچانے کے لیے کیا کہ نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی معاملہ تھا جو آپ کے ساتھ معاملہ ہے, تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین آیتیں نازل کر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور سکون پہنچا رہا تھا. تو قرآن مجید, ہم تو قرآن مجید کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہیں. قرآن مجید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے, اب اس کو طاقوں میں سجا دیا جاتا ہے, طاقوں میں رکھ دیا جاتا ہے, پھر نہ کوئی اسے پڑھتا ہے نہ اسے کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. 1 سال کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم اس قرآن مجید کی تلاوت کریں گے, پڑھیں گے, اور 11 مہینہ کوئی اسے نہیں چھوتا ہے. اللہ نے اس کتاب کو صرف رمضان کے لیے نازل نہیں کیا ہے, اللہ نے کہا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو تمہارے لیے اس میں ہدایت کا سامان ہے. اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو, صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو, سیدھے راستے کی رہنمائی چاہتے ہو, تمہیں صرف اور صرف قرآن مجید کے اندر ملے گا. اللہ نے قرآن اسی مقصد کے تحت نازل کیا ہے. اور قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین جب آیتیں باری باری سے جو اس کی اتر رہی تھی تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن مجید آپ کے لیے ایک بچاؤ کا سامان ہے, آپ اپنی حفاظت اس قرآن مجید کے ذریعے سے کیجئے. آپ دیکھیے مکی زندگی کی تاریخ آپ پڑھ ڈالیے, 13 سالہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھ ڈالیے, اس وقت کتنی مصیبتیں اور پریشانیوں کا سامنا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کیا. مگر پوری تاریخ, پوری سیرت پڑھ ڈالیے, پوری 13 سالہ زندگی پڑھ ڈالیے, کہیں آپ کو کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے کسی کافر پر ہاتھ اٹھایا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کو کچھ کہا ہو. پوری 13 سالہ زندگی آپ پڑھ ڈالیے, اللہ رب العالمین نے مکہ کے اندر آیت کریمہ اتارا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کافروں کی بات نہ مانیے اور اپنا بچاؤ, اپنی حفاظت اس قرآن مجید کے ذریعے سے کیجیے. جبکہ آپ دیکھیے مکہ کے اندر ظلم تھا, وہاں زیادتی تھی, وہاں سرکشی تھی, وہاں اظہار ثانیہ تھی, وہاں بڑے بڑے چیلنجز تھے, وہاں ابو جہل تھا, وہاں ابو لہب تھا, وہاں نذر بن حارث تھا, وہاں ولید
वलीद बिन मुगीरा था, वहां दुश्मनियां थी, वहां अदावतें थी, वहां नफरतें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अगर इन सब का आपको मुकाबला करना है तो कुरान के जरिए से करिए। उतबा एक बहुत ही समझदार सरदार था। मक्का के अंदर कुफारे मक्का उतबा की बड़ी इज्जत करते थे और कहते थे कि ये मक्का का सबसे समझदार सरदार है, अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर जाएगा, बात करेगा तो कोई ना कोई रिजल्ट जरूर लेकर के आएगा। उतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। पूरे मक्का वालों ने उतबा को भेजा कि जाकर के ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करे। उतबा आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दरमियान तुम्हारी कितनी इज्जत थी, सारी इज्जत तुमने अपनी गंवा बैठे, और जब से तुम इस्लाम और तौहीद की बात करने लगे हो, तुमने मक्का के अंदर पूरा कोहराम बर्पा कर दिया है। मक्का के अंदर पूरा फितना रोनुमा हो गया है। औलाद वालिदैन के अंदर इख्तिलाफ है, मियां बीबी के दरमियान इख्तिलाफ हो गया, और इसी तरीके से भाई भाई के दरमियान इख्तिलाफ हो गया। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम यहां मक्का के अंदर रह करके तौहीद और इस्लाम की दावत दे रहे हो, जिसकी वजह से मक्का के अंदर हमारा चैन खत्म हो चुका है, हम सब परेशान हैं, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसके बाद उतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि देखो मैं पूरे मक्का की जानिब से एक ऑफर लेकर के आया हूं, अगर तुम अपनी इस दावत से बाज आ जाओगे हम तुम्हें अरब का बादशाह बना देंगे, और अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो हम तुम्हारे कदमों में दौलत का दरिया बिखेर देंगे, और अगर तुम्हारा मकसद किसी खातून से शादी करने का है तो पूरे अरब की सबसे खूबसूरत औरत से हम तुम्हारा निकाह कर देंगे। उतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लंबी चौड़ी तकरीर कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतबा की बातों का खामोशी से खामोश होकर के उसकी गुफ्तगू को सुन रहे थे। उतबा जब अपनी गुफ्तगू को खत्म कर चुका, अपनी तकरीर को खत्म कर चुका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? उतबा ने कहा कि हाँ मेरी बात मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर उतबा से कहा अब मेरा जवाब सुनो। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरा जवाब सुनो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर अपनी गुफ्तगू के जरिए से उतबा को कोई जवाब नहीं दिया, और उसकी लंबी चौड़ी तकरीर की तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरा जवाब सुनो। उतबा के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ने लगे, कुरान मजीद पढ़ने लगे, हामीम सूरह फुस्सिलत पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते जब कुरान करीम की इस आयत करीमा पर पहुंचे कि फइन आरज़ू फकुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आद व समूद, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन काफिरों से कह दीजिए कि अगर इन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो इनका वही अंजाम होगा जो कौम आद और कौम समूद का हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही इस आयत करीमा पर पहुंचे, उतबा ने अपना फौरन हाथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर रख दिया, कहा बस करो मोहम्मद बस करो, और अपने सर को झुकाया, क्योंकि उतबा को पता था कि कौम आद और कौम समूद का अंजाम अल्लाह ने क्या किया है। और उतबा अच्छी तरह जानता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कह रहे हैं वो हो कर रहे हैं, कि फौरन अपने सर को झुकाया और वहां से चलता बना। कुफारे मक्का बैठ करके पूरी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी मजलिस उनकी लगी हुई थी, वो सारे के सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि उतबा तो बड़ा ही समझदार बादशाह है, आज कोई ना कोई रिजल्ट तो जरूर लेकर के आएगा। लेकिन ये उतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां से रुखसत हुआ और अपने सर को झुकाते हुए जो अपने कौम वालों के पास पहुंचा, कौम वाले हैरान होकर के उसका मुंह देख रहे हैं, उतबा से सवाल कर रहे हैं, उतबा के पास कोई जवाब नहीं था। कुफारे मक्का कह रहे हैं कि ये देखो उतबा को देखो, मोहम्मद का जादू इस पर भी चढ़ गया है। कहना यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी के अंदर अपना दिफा, अपना बचाव इसी कुरान मजीद के जरिए से करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा को कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ उसके सामने कुरान पढ़ रहे थे। उसका असर ऐसा हुआ कि वो जो पूरे मक्का वालों की तरफ से जो चैलेंज लेकर के आया था उसकी हालत खराब हो गई और वहां से वो निकल गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान मजीद दिया था, ये दिया था कि आप इसी कुरान के जरिए से आप अपना बचाव कीजिए, आप अपना दिफा कीजिए। कहना यह है कि कुरान मजीद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से जो नाजिल करदा किताब है, इसकी बहुत सारी खुसूसियतें हैं। शर्त ये है कि आप तिलावत के साथ साथ इसे कुरान मजीद को पढ़िए, कुरान मजीद को समझने की कोशिश कीजिए। आप खुद से नहीं समझ सकते हैं। मस्जिदों के अंदर फजर की नमाज के बाद या असर के बाद या ईशा के बाद रोजाना दरसे कुरान का बहुत सारी जगहों पर एहतमाम होता है। आप उस मजलिस में शरीक होइए और कुरान मजीद की तफसीर को, कुरान मजीद के तर्जुमे को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी जिंदगियों में बहुत सारी तब्दीली आएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं,
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہم قرآن مجید کو پڑھ لیں گے، باقی ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا ہے، نہ اس کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر 2 سزا بتلائی ہے۔ قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے 2 سزا، ایک سزا دنیا میں اور ایک سزا آخرت میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، کہ جو آدمی، اللہ نے کہا جو شخص قرآن مجید سے روگردانی کیا، قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہیں کیا، اللہ نے کہا ہم اس کی دنیا کے اندر ایک ایسی سزا دیں گے کہ ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ بہت بڑی سزا ہے یہ۔ ایک آدمی مہینے کا 5 لاکھ روپیہ بھی کمائے گا لیکن اس کے باوجود وہ پریشان حال رہے گا۔ جب اللہ کسی کے رزق کو تنگ کر دے گا تو وہ 5 لاکھ کیا مہینے کا 10 لاکھ بھی اگر کمائے گا تو بھی پریشان حال رہے گا۔ اور اللہ یہ سزا کیوں دینے کے لیے کہا ہے؟ جو آدمی قرآن مجید سے روگردانی کرے گا، قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا۔ یہ پہلی سزا دنیاوی، اور اخروی دوسری سزا آخرت میں اللہ رب العالمین یہ دے گا قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے کہا ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، وہ اللہ سے کہے گا اللہ رب العالمین دنیا کے اندر میرے پاس آنکھیں تھی، میں تو دیکھتا تھا، آخرت میں کیسے اندھا ہو گیا؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ دنیا کے اندر تو نے میرے قرآن کو بھلا دیا تھا تو آج میں نے تجھے بھلا دیا، یعنی میں نے تجھے اسی وجہ سے اندھا کیا۔ تو قرآن مجید کو چھوڑ دینے سے، قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہ کرنے سے اللہ رب العالمین ایک سزا دنیا میں دے گا اور ایک سزا آخرت میں دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ جو کتاب ہے، اس کے جو احکامات ہیں ہمیں تلاوت بھی کرنا ہے، ہمیں اس کے دروس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اسے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ کو ہر طرف سے، ہر جگہ، ہر موڑ پر آپ کو قرآن مجید آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کسی مصیبت میں پریشان ہیں، قرآن مجید کے ذریعے سے آپ اللہ سے دعا کیجئے، قرآن مجید پڑھ کر کے اللہ سے دعا کریے، اللہ رب العالمین آپ کے سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ جنت لیا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید یہ اللہ کی طرف سے جو نازل کردہ کتاب ہے، اس کتاب کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے احکامات کو، اسے ہم اپنے زندگیوں میں ہمیں نافذ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ